آئے گا پر تجھے احتجاج کی طاقت نہیں، تو بناتی جا، میرے بندے نکالتے جائیں گے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ مکھی کی جا رہی ہے، یہ کیا میرا اللہ ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، چھوٹا سا مکھی کا منہ ہے، اس کے اندر چھوٹے سے دو تھیلیے ہیں، دو گلینڈز ہیں، ان کے اندر جو ہی وہ پانی جاتا ہے وہ شہد میں بدل جاتا ہے، کچا رس جاتا ہے وہ شہد میں بدل جاتا ہے، اور پھولوں کا رس جاتا ہے وہ شہد میں بدل جاتا ہے۔ ساری دنیا کا پڑھا لکھا انسان، سائنسدان 10 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر کے وہ شہد کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا۔ یہ شہد کی مکھی بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ اور یہ پھولوں کے رس کا شہد میں ایک چمچ پھول میں، ایک چمچ شہد میں 2000 پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ آدھا کلو شہد کے لیے مکھی کو 50,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور ان سارے آنے اور جانے میں نہ وہ بھولتی ہے، نہ وہ بھٹکتی ہے، نہ وہ راہوں سے ادھر ہوتی ہے نہ وہ ادھر ہوتی ہے۔ وہ ایسی سائنسدان ہے، وہ ایسی سمجھدار ہے، انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، اور وہ شکر گر بھی ہے، شکر ساز بھی ہے، شکر کا سٹور کرنے والی بھی ہے۔ وہ چھتا بناتی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہے، 3 میل کے فاصلے پر شہد کو دیکھ کر آتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے، اور یہ تلاش کرنے والی مکھیاں ہیں، کوئی ادھر گئیں، کوئی ادھر گئیں، کوئی ادھر گئیں۔ ایک ٹولہ واپس آیا، 30,000 شہد کی مکھیاں ہیں جو ایک چھتے میں ہوتی ہیں۔ انہوں نے آ کر ان کو یہ نہیں کہا سنو ہم تمہیں بتائیں، یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، آگے سے دائیں مڑ جاؤ، آگے ایک آم کا باغ ہے، اس باغ کے فلاں درخت پر لگا ہوا ہے شہد کا چھتا، اور تم یہاں سے بائیں مڑ جاؤ، 3 میل کے فاصلے پر ایک وہ کنوں کا باغ ہے، اس میں ہے پھولوں کا رس، اس سے جا کے پھول کا رس چوس لو۔ وہ شہد کی مکھی آتی ہے، اور وہ اپنے آپ اللہ کے غیبی نظام سے سارا چھتا ان کو یوں دیکھتا ہے، وہ ان کے سامنے رقص کرتی ہیں، 8 کا ہندسہ بناتی ہیں، 8 کا ہندسہ، یہ یوں چل رہی ہیں، وہ یوں اس 8 کے ہندسے میں وہ بتا رہی ہیں فاصلہ 3 میل، اونچائی 200 فٹ ہے، سمت شمال یا سمت جنوب یا بسمت مشرق یا بسمت مغرب، یہاں سے دائیں، وہاں سے بائیں، وہاں سے یہ راستہ، وہاں سے وہ راستہ، 8 کا ہندسہ 10۔ اور اس 30,000 مکھیوں نے دیکھا، 30 لڑکوں کی کلاس ہوتی ہے، اور استاد گلا پھاڑ کے کہتا ہے سمجھ میں آیا؟ 20 کہتے ہیں استاد جی کوئی پتہ نہیں لگا کیا کہ انہیں۔ پھر وہ بیچارہ شروع ہوتا ہے، پھر کہتا اور کوئی سنیا ہی نہیں، کوئی نہیں استاد جی پتہ کوئی نہیں لگا کی ہوتا ہے۔ تو انسان کیسا بھولا نادان۔ ایک ہمارا یہ دیہاتیوں کے بچے ہوتے ہیں تو بالکل ان پڑھ اور جو رہتے ہیں کھیتوں میں، تو وہ بھینسیں چرانا وہ گیا، اس کو اسکول بھیج دیا پیو نے، اس کو ہمارے ہاں یہ جو ہوتی ہے نا بھینس چھوٹے جو ابھی بیاہی نہیں ہوتی اس کو گڑھاپ کہتے ہیں، جو بھینس ابھی ملی نہ ہو نر کے ساتھ اس کو گڑھاپ کہتے ہیں۔ تو وہ تھا ہمارے دیہاتی کا بچہ، وہ گیا اسکول، تو وہ الف انار بے بکری ہیں، تو وہ بے بھینس ان کا پتر یاد کر بے بھینس اس کا چنگا استاد ادھر بہ گیا بے بھینس اور کہا ہاں بھائی پتر سبق سنا، ہاں بھائی بے، اب اس کو بھینس تو بھول گیا اندر بے گڑاپ۔ یہ انسان کا بچہ ہے، یہ مکھی ہے، مکھی ان کو صرف ایک دفعہ وہ بتاتی ہیں، 8 کا ہندسہ بناتی ہیں، یوں کچھ دیر بس ان کی چھٹی، اب یہ لشکر نکلتا ہے اور ایک مکھی نہیں بھٹکتی، سیدھی وہاں جاتی ہیں، کچھ آگے گئیں کچھ پیچھے آئیں۔ اب جو آگے جانے والی ہیں وہ جس پھل کا رس چوس لیتی ہیں وہاں ایک نشانی لگا کے آگے چلی جاتی ہیں۔ پچھلی مکھی جب آتی ہے دیکھتی ہے یہاں کام ہو چکا ہے، اگر وہ بیٹھے پھر وہ ڈھونڈے پھر پتہ چلے کہ اوہو اس کا رس تو چوسا گیا، وقت ضائع ہوا، پھر دوبارہ جائے، اگلا حصہ جاتا ہے، وہ جب شہد کو چوستا ہے، رس کو چوستا ہے، وہاں ایک نشانی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اب اس پہ آنے کی ضرورت نہیں، اس کا ہم رس چوس چکی ہیں۔ پیچھے سے لشکر آیا، دیکھا اچھا اس کا کام ہو گیا، دائیں گئی بائیں گئی آگے گئی پیچھے گئی، نہ جانے میں راستہ پوچھا نہ آنے میں راستہ پوچھا، نہ جاتے ہوئے پوچھا نہ آتے ہوئے پوچھا،
آنے میں بھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ واپسی پہ بھی کسی سے نہیں پوچھا، سیدھی گئیں سیدھی آئیں۔ ہم اپنے دیش میں کبھی دائیں بھٹکتے ہیں کبھی بائیں بھٹکتے ہیں، 20 دفعہ پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے کدھر چلے گئے۔ وہ رہبر کی گاڑی جاوید صاحب کی گاڑی تھوڑا سا آگے گیا، ہم پریشان ہو گئے کتنے جاؤنا ہے۔ یہ مکھی ہے جو ایک دفعہ سب کچھ کرتی چلی جاتی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ رب کیسا طاقتور ہے جو ایسی مکھی کو علم عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، میرے بندو تمہارے لیے بنایا، تمہارے جانوروں کے لیے بنایا۔ یہ سب کہہ کر اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے کہ میرے بندو میری مان لو نا، اور میرے حکموں پہ آ جاؤ، میرے طریقوں پر آ جاؤ۔ کامیابی اسی کا نام ہے۔ اللہ کا راضی ہونا میری زندگی کا مطلوب ہے، اللہ کو راضی کرنا میری کامیابی ہے، کیونکہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، ذلتوں کا اتارنے والا اللہ، اور ہواؤں کو، کان پانیوں کو، پہاڑوں کو، کانوں کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، سانس کو، آنکھ کو، کان کو، ناک کو، ہر چیز کو منظم کر کے چلا کر، اس پر نظر رکھ کر، یہ اس نظام کو چلاتے ہوئے تھکے بغیر، سوئے بغیر، غافل ہوئے بغیر، زیادتی کے بغیر چلتا چلا رہا ہے، چلتا چلا رہا ہے، چلتا چلا رہا ہے، اور اعلان کر رہا کل یوم ہو فی شان، تیرے رب کی شان نرالی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھوں سے دور رہتا ہے۔ لا تراہ العیون، تمہاری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ لا تخالطہ الظنون، تمہارا تخیل تصور اس کو کسی شکل اور سانچے میں ڈھال نہیں سکتا۔ لا یصفہ الواصفون، جگ جہان مل کر اس کی تعریف کر نہیں سکتا۔ ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، درخت توڑ کے قلم بناؤ، قلموں کو پکڑاؤ علماء کے ہاتھ میں، شاعروں کے ہاتھ میں، ادیبوں خطیبوں کے ہاتھ میں، بلکہ دنیا کے ایک ایک انسان شاعر بنے، ادیب بنے، خطیب بنے، محدث بنے، مفسر بنے، عربی دان بنے، اردو دان بنے، انگریزی دان بنے، فارسی دان بنے، ہندی دان بنے، سنسکرت دان بنے، اور بروہی دان بنے، اپنی اپنی زبانوں کے شاہکار بن جائیں، بے مثل بے مثال بن جائیں، اور ان کے سامنے دھرتی کے سینے کی چوڑائی کے برابر کاغذ رکھ دیے جائیں، ساتوں سمندر کی سیاہیاں ابل کے ان کے قلم کی نوک کے ساتھ لگتی جائیں، ان کو قلم ڈبونے کا وقت بھی ضائع نہ کرنا پڑے۔ ایک فوارہ آئے میرے قلم کی نوک پہ لگے اور میں لکھتا جاؤں، میرے لکھنے میں میرے ساتھ فرشتے شامل ہو جائیں، جبریل میکائیل آ جائے، اسرائیل اسرافیل آ جائے، عرش کے فرشتے آ جائیں، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبی پیغمبر رسول آ جائیں، اور ابدال قطب ولی آ جائیں، مجاہد شہید صدیق آ جائیں، اولین آخرین آ جائیں، اللہ کی معرفت کے پہاڑ آ جائیں، جنید بغدادی جیسے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے، ساری کائنات کا انسان ایک اونچی سے اونچی علم کی سطح پر بیٹھ کر اللہ کو لکھ رہا ہے، اللہ کو لکھ رہا ہے، اللہ کو لکھ رہا ہے، اللہ کو لکھ رہا ہے۔ فرشتوں نے لکھا، جبریل نے لکھا، میکائیل نے لکھا، رسولوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، علماء نے لکھا، واعظین نے لکھا۔ میرا اللہ کا تعالی نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، صفحے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتے۔ جاؤ 7 سمندر اور لے کر آؤ، پھر 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 لکھتے جاؤ، پھر لکھتے جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ابتدا سے پاک وہ انتہا سے پاک، اس کا سرا نہ پہلے ہے نہ اس کی سرا کوئی آخر ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ قدیم ہے، ابتدا کوئی نہیں، وہ دائمی ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ موجود ہے، مکان سے پاک ہے، وہ موجود ہے، زمان سے پاک ہے، وہ موجود ہے، غفلت جہالت سے پاک ہے۔ میں زور سے پکاروں سنتا ہے، میں آہستہ پکاروں سنتا ہے، میں اردو میں بولوں سنتا ہے، عربی فارسی ہندی میں بولوں سنتا سمجھتا ہے، دل کی دھڑکنوں سے پکاروں سنتا سمجھتا ہے، چوپاؤں کی سنتا ہے، دو پائے کی سنتا ہے، رینگنے والوں کی سنتا ہے، اڑنے والوں کی سنتا ہے، پانی کی مچھلیوں کی سنتا ہے، سانپوں کی سنتا ہے، اشتہوں کی سنتا ہے، کافر مشرک کی بھی سنتا ہے، دہری ملحد کی بھی سنتا ہے، مومن مومنہ کی بھی سنتا ہے، پاک دامن داغدار کی بھی سنتا ہے، آوارہ اور نیکوکار کی بھی سنتا ہے، سجدوں میں سر رکھنے والے کی بھی سنتا ہے، اور کبھی بھول کے بھی سجدہ نہ کرنے والے کی بھی سنتا ہے، وہ سور جیسے ناپاک کی بھی وہی سنتا ہے، اڑنے والا عقاب ہو، رینگنے والا کیڑا ہو، عرش کے فرشتے ہوں یا زمین کے چوپائے اور کیڑے ہوں، سبھی تو اللہ ہی کو تو پکار رہے ہیں۔ ان من شیء
ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ایک ایک چیز جاندار، بے جان، ناری، نوری، خاکی، آدی، فضائل